یہ کون شخص ہے جس نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو زخمی کر دیا تھا؟ پھر جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے مسلمانوں کے دلوں پر خون مرہم رکھا تھا۔ یہ ہے حضرت ابن حرب حبشی رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت ابو دسمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کی داستان بڑی ہی سنگ دلانہ، غم انگیز اور خون چکا داستان ہے۔ آئیے ہم اس داستان کو انہی کی زبانی سنیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر کا چچا طعیمہ ابن عدی جنگ بدر میں حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ جبیر کو اپنے چچا کے قتل ہونے کا بے انتہا صدمہ تھا، اور اس نے لات اور عزہ کی قسم کھائی تھی کہ اپنے چچا کے انتقام میں ان کے قاتل کو ضرور قتل کر دوں گا، اور اس کے لیے اسے زیادہ عرصے تک انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ قریش نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ کن ضرب لگانے اور مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے بہت جلد احد کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فوجی دستوں کو منظم کر کے اپنے حلیفوں کو جمع کرنے اور سامان جنگ کی فراہمی کے بعد اس فوج کی قیادت ابو سفیان ابن حرب کے سپر کر دی، اور ابو سفیان نے ان عورتوں کی ایک ٹولی کو بھی فوج کے ساتھ شامل کر لیا جن کے باپ، بیٹے، بھائی یا دوسرے قریبی اعزاء بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، تاکہ وہ فوج کو جوش دلائے اور اس کے لیے فرار کی راہ مسدد کر دے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ ان عورتوں میں سب سے پیش تھی، کیونکہ اس کا باپ، چچا اور بھائی تینوں جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ جب فوج کی روانگی کا وقت قریب آیا تو جبیر بن مطعم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو دسمہ، کیا تم اپنے آپ کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا، کیوں نہیں، لیکن میرے لیے اس کا ذمہ کون لے گا؟ اس نے جواب دیا، میں تمہارے لیے اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ پھر میں نے سوال کیا، وہ کس طرح؟ اگر تم میرے چچا طعیمہ ابن عدی کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ میں نے مزید اطمینان چاہا، اور اس وعدے کی تکمیل کا ضامن کون ہوگا؟ اس نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، جس کو چاہو، میں تمام لوگوں کو اس پر گواہ بنا سکتا ہوں۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام ضرور کروں گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ حضرت وحشی اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، میں ایک حبشی شخص ہوں اور حربہ پھینکنے میں اتنا ماہر ہوں کہ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ میں اپنا حربہ لے کر فوج کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں فوج کے پچھلے حصے میں عورتوں کے قریب چل رہا تھا، کیونکہ لڑائی سے مجھے کوئی دلچسپی یا رغبت نہیں تھی۔ جب بھی میرا گزر ہند بنت عتبہ کی طرف یا اس کا گزر میری طرف سے ہوتا اور وہ سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے حربے کو میرے ہاتھ میں دیکھتی تو کہتی، ابو دسمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چچا کو قتل کر کے ہمارے دلوں میں بڑکتے ہوئے غیظ و غضب کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ احد پہنچ کر جب دونوں فوجوں میں مڈبیر ہوئی اور گمسان کارن پڑنے لگا تو میں حمزہ ابن عبد المطلب کی تلاش میں نکلا۔ میں ان کو پہلے سے جانتا تھا، اور یوں بھی ان کی شخصیت ایسی نہیں تھی، کیونکہ شجاعان عرب کے دستور کے مطابق امتیازی نشان کے طور پر وہ اپنے سر پر شتر مرغ کے پروں سے بنی ہوئی کلگی لگاتے تھے۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہ رقص پڑتے اپنی تلوار سے مخالفین کے پرچے اڑاتے مضبوط خاکستری اونٹ کی طرح بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی ہیبت اور قوت کا یہ حال تھا کہ نہ کسی کے اندر اتنی ہمت تھی کہ ان کا سامنا کرتا، نہ کسی میں یہ طاقت تھی کہ ان کے بالمقابل ثابت قدم رہتا۔ میں ایک درخت یا چٹان کی اونٹ میں بیٹھا ان کے اوپر وار کرنے کی تیاری کر رہا تھا
اور ان کے قریب آنے کا منتظر تھا۔ اتنے میں قریش کا ایک مشہور شاہ سوار حباب بن عبد العزیٰ آگے بڑھا اور اس نے حمزہ کو للکارتے ہوئے کہا، حمزہ ہمت ہو تو میرے سامنے آؤ، اور حمزہ یہ کہتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر آ مشرکہ کے بچے، ادھر میری طرف آ، اور چشم زدن میں ان کی شمشیر خارا شگاف کی ایک کاری ضرب نے اس کے 2 ٹکڑے اڑا دیے، اور وہ زمین پر گر کے ان کے سامنے اپنے خون میں تڑپنے لگا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، گات سے باہر نکلا اور ایک مناسب جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے حربے کو ہاتھ میں لیا، اسے تھوڑی سی حرکت دی اور صحیح نشانہ لے کر ان کی طرف پھینک دیا، جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور دونوں پیروں کے درمیان سے پار ہو گیا۔ زخم کھا کر وہ میری جانب بڑھے، بڑی مشکل سے 2 قدم چلے، لیکن زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے۔ حربہ ابھی ان کے جسم میں تھا، میں نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب مجھ کو ان کی موت کا یقین ہو گیا تو ان کے قریب گیا اور حربے کو ان کے جسم سے نکال کر واپس جا کر خیمے میں بیٹھ گیا، کیونکہ میں اپنی آزادی کی قیمت چکانے کے لیے حمزہ کو قتل کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پھر جب معرکہ پوری طرح گرم ہو گیا اور طرفین کی طرف سے حملوں میں کافی تیزی آ گئی تو تھوڑی دیر بعد جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کی کشتی جنگ کے گرداب میں پھنس گئی اور ان کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس وقت ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھ کی دوسری قریشی عورتوں نے مسلمان مقتولین کی لاشوں پر پہنچ کر ان کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان کے پیٹ چاک کر ڈالے، آنکھیں نکال لی اور ناک کان کاٹ لیے، پھر ان کے کاٹے ہوئے اعضاء کو دھاگوں میں پرو کر ان سے ہار اور بالیاں بنائیں اور انہیں اپنے گلوں اور کانوں کی زینت بنا لیا، اور اپنے سونے کے زیورات نکال کر یہ کہتے ہوئے میرے حوالہ کر دیے کہ ابو دسمہ اب یہ تمہارے ہیں، ان کو حفاظت سے رکھنا، یہ نہایت قیمتی ہے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ فوج کے ساتھ مکے واپس لوٹ آیا اور جبیر ابن مطعم نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے مجھے آزاد کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہا اور ان کے متبعین کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور جو ان کا معاملہ مستحکم اور مضبوط ہو رہا تھا، میری گھبراہٹ اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور حالات کا دائرہ میرے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میں انہی پریشان کن حالات میں گرا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر جرار کے ساتھ فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت میں پناہ کی تلاش میں طائف کی طرف بھاگ گیا، لیکن طائف والے بھی زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے جلد ہی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی اطاعت اور دینی اسلام میں اپنے دخول کا اعلان کرنے کے لیے ایک وفد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس وقت میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میری ندامت اور پشیمانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی اور نجات کے تمام راستے میرے سامنے مسدود ہو کر رہ گئے تھے۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اب میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ میں شام، یمن یا کسی اور ملک میں چلا جاؤں۔ میں اسی ادیڑ بن میں مبتلا تھا کہ میرے ایک بھائی خواہ نے ترس کھاتے ہوئے مجھ سے کہا، وحشی، اللہ جل شانہ تمہارے حال پر رحم کرے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو ان کا دین قبول کر کے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے یثرب کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ان کا پتہ کیا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اس وقت مسجد میں ہے تو میں چپکے سے مسجد میں داخل ہوا اور احتیاط سے چلتا ہوا ان کے سر پر جا پہنچا
اور بلند آواز سے پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ شہادتین کے الفاظ سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں میری طرف اٹھائی اور مجھے پہچاننے کے بعد نظریں پھیرتے ہوئے کہا، کیا تم وحشی ہو؟ ہاں اے اللہ کے رسول، میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، اچھا بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے حمزہ کو کس طرح قتل کیا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، حکم پا کر میں وہی بیٹھ گیا اور شروع سے آخر تک حمزہ کے قتل کا واقعہ بیان کر دیا۔ جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو انہوں نے میری طرف سے اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے کہا، وحشی، اللہ تمہارا بھلا کرے، اپنا چہرہ مجھ سے پوشیدہ رکھنا، آج کے بعد سے میں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور اس روز سے میں اس بات کی پوری احتیاط کرنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر نہ پڑ سکے۔ چنانچہ جہاں تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھتے تھے، میں اپنی نشست ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکھتا تھا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہے، میں اسی طریقے پر کار بند رہا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اسلام تمام سابقہ گناہوں پر ختم معافی کھینچ دیتا ہے، مگر اس کے باوجود جس ناپسندیدہ فعل کا میں مرتکب ہو چکا تھا اور جس زبردست مصیبت سے میں اسلام اور اہل اسلام کو دوچار کر چکا تھا، اس کی قباحت کا شدید احساس مجھے شب و روز بے چین رکھتا اور میں ہر وقت کسی ایسے مناسب موقع کی تلاش میں رہتا جس سے فائدہ اٹھا کر اپنی اس غلطی کی تلافی کر سکوں جس کا صدور مجھ سے ماضی میں ہو چکا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسلمانوں کی خلافت کی باغ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی اور دوسرے مرتدین کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے حامیوں نے بھی ارتداد کی راہ اختیار کی اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ سے جنگ کرنے اور اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کو خدا کے دین کی طرف واپس لانے کے لیے ایک فوج تیار کی، تو میں نے اپنے دل میں کہا، وحشی، خدا کی قسم، یہ تمہارے لیے تلافی مافات کا بہترین موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنہرا موقع تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور تم ہتھیلی افسوس ملتے رہ جاؤ۔ میں نے اپنا وہی حربہ جس سے سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا ساتھ لیا اور لشکر مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس وقت میں نے یہ بات اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ یا تو اسی حربے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دوں گا یا شہادت کی دولت سے سرفراز ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب مسلمان مجاہدین مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے حدیقۃ الموت میں داخل ہو گئے اور وہاں دشمنان خدا سے فیصلہ گن اور گمسان کی جنگ لڑنے لگے، تو میں مسیلمہ کی طاق میں لگ گیا۔ آخر میری نظر اس پر جا پڑی، میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں تلوار لیے ایک جگہ کھڑا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بالکل میری ہی طرح ایک انصاری نوجوان بھی اس کی گات میں لگا ہوا ہے۔ ہم دونوں ہی اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ایک مناسب جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو اپنی ضد میں لیا اور اپنے حربے کو ہلا کر اس کی جانب پھینک دیا، جو ٹھیک نشانے پر جا کر لگا۔ ٹھیک اسی لمحے میں جب میں نے اپنا حربہ مسیلمہ کی طرف اچالا تھا، اس انصاری نوجوان نے بھی اس کے اوپر چھلانگ لگائی تھی اور تول کر تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا تھا۔ اب یہ بات اللہ ہی کے علم میں ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا۔ اگر اس کا قاتل میں ہوں تو پھر اس بات پر فخر کر سکتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کو قتل کرنے کے بعد سب سے بدترین شخص کو قتل کر کے میں نے اس کی تلافی کر دی ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام۔